لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مستقل موضوع بیان ہوا ہے، داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا. اور قرآن مجید نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، عمدہ آواز سے، اچھے طریقے کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور عمدہ واضح و نصیحت کے ساتھ بلاؤ. تو داعی الی اللہ ہونا یہ ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ منصب عطا فرمایا، اور پھر جو سرکار کی کامل اتباع کرنے والے ہیں ان خوش نصیبوں کو رب نے یہ اعزاز عطا فرمایا، داعی الی اللہ ہونے کا رتبہ انہیں عطا فرمایا. ان نفوس قدسیہ میں سے بہت سی ہستیاں ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، صلحاء ملت، جو داعی الی اللہ کے منصب پہ فائز ہیں. وہ لوگوں کو رب کی طرف بلاتے ہیں اور بڑے عمدہ طریقے سے. ماہ سفر ہے تو اس سفر کے مہینے میں ایسے بہت سے نفوس قدسیہ کا یوم وصال بھی ہے جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلایا، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے عمدہ واضح و نصیحت کے ساتھ. اپنے اپنے وقت پہ انشاءاللہ ان کا ذکر ہوتا رہے گا. یہ ہمارے محسن بھی ہیں، ان کا ذکر کرنا، ان کی تعلیمات سے سبق حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے. انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک بہت بڑی عظیم ہستی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. شہداء کربلا کے ذکر میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں محرم سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے اور کرتے کرتے پورا مہینہ بلکہ سفر تک جاری رہتا ہے. اور ان کے جو دوسرے بھائی ہیں، جو ان کے بڑے بھائی ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بیٹے ہیں اور سرکار کے بڑے نواسے ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر اور لخت جگر ہیں. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ امام حسین ان کی بیعت کر رہے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر ان کا ذکر نہیں ہوتا، شاید
کبھی کبھار مختصر سا ذکر کر دیا جائے۔ حالانکہ حدیث شریف میں دونوں شہزادوں کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، بڑی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی ان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ مصلح امت ہیں، امت کی اصلاح فرمانے والے ہیں، اور امت کو ایک بہت بڑے اختلاف سے اور بہت بڑی جنگ سے امام حسن نے بچایا ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد بھی ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر خلفائے راشدین کی تعداد 4 بیان کی جاتی ہے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں اور 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک امور خلافت کو آپ نے رونق بخشی، امور خلافت سر انجام دیے، اور اس کے بعد سرکار کے ارشاد گرامی کے مطابق خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی اور امور خلافت ان کو سونپ دیے۔ اور یہ سرکار کا ارشاد گرامی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابی فرماتے ہیں مجھے وہ منظر یاد ہے، سرکار مسجد نبوی کے رونق افروز ہیں، منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادہ حسن کو اٹھایا، دائیں ران پہ بٹھایا۔ صحابی فرماتے کبھی سرکار اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں اور کبھی سامنے سامعین کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کو دیکھتے ہیں، کبھی سامنے بیٹھے سامعین کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہوئے سرکار نے فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ سرکار نے فرمایا لوگوں میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کی برکت سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح پیدا فرما دے۔ یہ سرکار نے منبر پہ بیٹھ کے مسجد نبوی شریف میں اور اپنے بیٹے کو اپنی ران مبارک پہ بٹھا کے ایک نظر اپنے شہزادے کو دیکھ کے دوسری سامعین کو دیکھ کے سرکار نے ارشاد فرمائی، اور یہ سرکار نے پیشین گوئی فرمائی۔ اس وقت یہ بچے ہیں اور سرکار کے وصال کے بعد یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ تقریباً سرکار کے وصال کے بعد 50 سال گزر گئے۔ اتنے طویل عرصے کے بعد جا کے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی اور امور خلافت آپ کے سپرد کیے۔ اس وقت سرکار کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہ میرے اس بیٹے نے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے۔ معلوم ہوا سید وہ ہوتا ہے جو جنگ نہیں چاہتا، جو فتنہ فساد نہیں چاہتا، جو امت کو توڑنا نہیں چاہتا بلکہ امت کو جوڑنا چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ اس کی برکت سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرما دے گا۔ حضرت امیر معاویہ سے امام حسن کی صلح ہے، ہماری بھی حضرت امیر معاویہ سے صلح ہے۔ یزید سے امام حسین کی صلح نہیں، ہماری بھی اس سے صلح نہیں ہے۔ ہم تو سرکار کے نوازوں کے ساتھ ہیں، جن سے ان کی صلح ان سے ہماری بھی صلح، اور جن سے ان کی صلح نہیں ہماری بھی اس سے صلح نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہمارا مسلک بڑا صاف ستھرا بڑا واضح ہے، نہ کسی صحابی رسول پہ اعتراض کرتے ہیں، نہ کسی پہ زبان تان دراز کرتے ہیں۔ میرے آقا کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا تارا ہے، اور سرکار نے فرمایا جس کے پیچھے چلو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اس لیے ہم ان بد نصیبوں میں سے نہیں جو معاذ اللہ حب اہل بیت میں آ کے سرکار کے صحابہ کے خلاف زبان تان دراز کرتی ہے، کوئی بھی صحابی ہو، اور ہم ان میں سے بھی نہیں جو معاذ اللہ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا 2 ٹوک موقع پر فیصلہ ہے کہ جن سے سرکار کے نواسوں کی صلح ہے ہمارے بھی ان سے صلح ہے، اور جن سے سرکار کے نواسوں کی صلح نہیں ہمارے بھی ان سے صلح نہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے یہ بڑے نواسے، اللہ رب العزت نے بڑی عظمت عطا فرمائی۔
اور دیکھیے ظاہری جو حکومت ملی تھی، آپ نے جب ظاہری حکومت سے دستبرداری کا اعلان کیا، امت کے وسیع تر مفاد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکومت کی ذمہ داری سونپ دی، ظاہری حکومت سے دستبرداری کا اعلان کیا، پروردگار عالم نے قیامت تک باطنی حکومت محبوب کے نواسے کو عطا فرما دی۔ قیامت تک روحانی اور باطنی حکومت رب نے محبوب کے نواسے کو عطا فرما دی ہے۔ کس طرح جتنے اولیاء کرام ہیں ان میں سے اکثر حضرت امام حسن کی اولاد میں سے، اپنے پاکستان میں دیکھ لیں، حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر بنی، انشاءاللہ آگے ان کا ذکر ہوگا، رب نے بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت داتا صاحب بیٹے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں آئے، وہ دادا صاحب سے بھی پہلے ہوئے 150 ہجری میں، اور عبداللہ شاہ غازی بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روحانی حکومت اللہ رب العزت نے محبوب کے نواسے کو عطا فرما دی۔ آگے چلے، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور جو خود فرماتے ہیں میرا یہ قدم روئے زمین کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جس کو جو ولایت کا فیض ملے گا وہ میری بارگاہ سے ملے گا۔ وہ بیٹے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ اور قرب قیامت میں سرکار نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، سرکار نے فرمایا جب امام مہدی آئیں گے وہ بھی بیٹے ہوں گے حضرت امام حسن کی اولاد میں سے، وہ بھی حسنی ہوں گے۔ سرکار نے قرب قیامت کی جہاں علامتیں بیان فرمائی ان کا نام بھی بیان فرمایا، فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، میری والدہ کا نام آمنہ ہے، ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ سرکار نے نام بھی بیان فرمایا، سرکار نے ان کی علامتیں بھی بیان فرمائی۔ ہمارے شارحین حدیث لکھتے ہیں یہ علامتیں سرکار نے اس لیے بیان فرمائی تاکہ کوئی از خود مہدی ہونے کا دعویدار نہ ہو جائے۔ سرکار نے قرب قیامت میں علامتیں بیان فرمائی تو معلوم ہوا سرکار کے اس بیٹے کو رب نے وہ روحانی خلافت اور سلطنت عطا فرمائی ہے۔ ابتدا میں بھی اللہ رب العزت نے دین کو پھیلایا تو امام حسن کی اولاد سے، درمیان میں بھی اگر دین کو پھیلایا تو امام حسن کی اولاد سے، اور جب قیامت قریب آئے گی سرکار فرماتے امام مہدی آئیں گے، پورے روئے زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیں گے، وہ بیٹے ہوں گے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کے اس نواسے کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو قرب ہے ذرا اس کا اندازہ کیجیے۔ اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ جو کچھ عطا فرمایا وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے، جو جسمانی اور ظاہری طور پہ عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا حسن سر سے لے کے سینے تک یہ ہو بہو محبوب کی تصویر ہے، سرکار کی تصویر ہے، سر سے لے کے سینے تک اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے مشابہ فرما دیا ہے، اور فرماتے ہیں بل حسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، سینہ مبارک سے لے کے پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مشابہ ہیں۔ گویا جب یہ دونوں شہزادے آتے صحابہ اکرام دیکھتے انہیں ہو بہو محبوب کریم علیہ السلام کا سراپا اقدس نظر آتا، سر سے لے کے سینے تک امام حسن سرکار کے مشابہ، سینے سے لے کے پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مشابہ ہیں۔ بلکہ صحابہ اکرام فرماتے سرکار کے مثال ظاہری کے بعد جب محبوب کریم علیہ السلام کی یاد ستاتی اور سرکار کے سراپا اقدس کو دیکھنا چاہتے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے پہ تشریف لے جاتے اور فرماتے ذرا اپنے شہزادوں کو باہر نکالیے، ہم انہیں دیکھ کے بےتاب نگاہوں کی تسکین کا سامان کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک سرکار کے مشابہ اور ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر قابل توجہ ہے۔ یہ خط توأم کیا ہوتا ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یہاں بیان فرمایا؟ پہلے زمانے میں، آج کا جو دور ہے میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، اب تو کسی جگہ اطلاع بھیجنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، خط لکھے جاتے تھے، جنگیں بھی ہوتی تو خط لکھ کے ان کو ہدایات کی جاتی، حالات سے آگاہی حاصل کی جاتی، تو وہ آدھا خط لکھتے، اگر پورا خط لکھا تو کہیں پکڑا نہ جائے، مسائل پیدا نہ ہو جائے، تو آدھا خط لکھ کے بھیجتے، اور پھر کچھ وقت کے بعد جب پتہ چلتا وہ خط پہنچ گیا ہے، پھر دوسرا آدھا خط لکھ کے بھیجا جاتا، اور جس کو خط بھیجا جاتا وہ جب دونوں کو ملا کے پڑھتا تو پورا مضمون سمجھ میں آ جاتا۔ اسے کہا جاتا ہے خط توأم، کہ جو آدھا پہلے لکھا اور جس کو لکھا اس کو مل گیا اور اس نے پڑھ لیا، آدھا بعد میں لکھا اور جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے پورا خط ملا کے پڑھا تو مفہوم سے اس کو آگاہی ہوگی، اس کو خط توأم کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے محبوب کے نوازوں کو یہ شان عطا فرمائی کہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا۔ گویا یہ وہ آدھا آدھا خط ہے جس کو مکمل کیا جائے تو سراپا رسالت ماب سامنے آ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باطنی فیوز و برکات اپنے نوازوں کو عطا فرمائے ان کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، ظاہری طور پر بھی سرکار سے کامل مشابہت اور سرکار کی ذات کے ساتھ ایک کامل مماثلت اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر بھی عطا فرمائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش نصیب ہیں، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ولادت ہوئی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا عطا فرمایا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا عطا فرمایا۔ سرکار تشریف لے آئے اور تشریف لا کے کیا فرمایا؟ ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ سرکار نے انہیں اپنا بیٹا فرمایا ہے، اس لیے قیامت تک ان کو سرکار کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بلکہ صرف سرکار نے نہیں فرمایا، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رب ذوالجلال نبی نے سرکار کا بیٹا ہی فرمایا ہے۔ ندعو ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹے اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، رب نے بھی ان کو بیٹا ہی فرمایا ہے۔ تو سرکار نے تشریف لا کے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں سرکار کی گود میں لیے گئے، عرض کیا آقا میں کون ہوتا ہوں نام رکھنے والا؟ نام آپ ہی رکھیں گے، لیکن آپ نے پوچھ لیا تو عرض کرتا مجھے حرب نام پسند ہے، کیونکہ آپ مجاہد تھے، جہاد کرتے تھے، بڑے شجاع بڑے بہادر تھے، شجاعت کو بہادری کو پسند فرماتے تھے، اور حرب کا مطلب ہے جنگجو، جنگ کرنے والا، تو فرمایا مجھے یہ نام پسند ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میرے بیٹے کا نام حسن ہے، آپ نے یہ نام رکھا حسن۔ یہاں ہمیں سیکھنے کو ایک بات بھی ملی، آج کل یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ لوگوں کو ایک خط سوار ہے ذہنوں پہ کہ نام ایسا رکھا جائے جو بڑا منفرد ہو، بالکل نیا ہو، پھر لوگ آگے پوچھے کوئی ایسا نام بتائے جو کسی کا نہ ہو۔ تو شریعت یہ تعلیم نہیں دے رہی کہ نام میں انفرادیت کی طرف جاؤ، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نام ایسا رکھو جس کا معنی بھی اچھا ہو، انبیاء اکرام کے ناموں پہ رکھو، سرکار کے ناموں پہ رکھو، صحابہ اکرام کے ناموں پہ نام رکھو، بزرگان دین کے ناموں پہ نام رکھو۔ جس انفرادیت کے پیچھے آج ہم پڑ گئے ہیں بے مقصد مومن نام، کسی کا نام اذان رکھا ہوا ہے، بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ اذان یہ وہ اذان کی جو مسجد میں دی جاتی ہے، اس کو اذان کہا جاتا ہے، اور نام ہوتا ہے آزان۔ آزان کا مطلب دو کانوں والا، یہ اذن کی جمع ہے۔ اب کیا مطلب دو کان آ رہے ہیں؟
لوگوں نے سمجھا شاید بڑا اچھا نام ہے، کسی کا نام مٹھو رکھ دیا، کسی کا ٹومی ٹومی رکھ دیا، عجیب و غریب قسم کے نام۔ اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے جب پیدا ہو تو نام اچھا رکھا جائے، اور سرکار نے بہت سے ناموں کو تبدیل بھی کیا۔ اگر کسی نام کا مطلب ٹھیک نہیں تھا، نام ٹھیک نہیں، سرکار نے اس کو تبدیل فرما دیا۔ بچوں کے نام بھی تبدیل فرمائے، بچیوں کی بھی تبدیل فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت کو سب سے پیارے دو نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ رب توفیق دے تو یہ نام رکھو، صحابہ کے ناموں پہ رکھو، اور اللہ توفیق دے تو محبوب کریم علیہ السلام کے ناموں پہ رکھو۔ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن حشر کے میدان میں تمہیں تمہارے اور تمہارے آبا کے ناموں سے پکارا جائے گا، نام لے کے پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں۔ اگر کسی کا نام سرکار کے نام پہ رکھا گیا، جب محمد کہہ کے پکارا جائے گا وہ خوش نصیب کھڑا ہوگا، تو حشر کے میدان میں اس پر جو کرم ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو اپنی اولاد کے نام محبوب کریم علیہ السلام کے نام پہ رکھو، سرکار کے صحابہ کے ناموں پہ رکھو۔ ہمارے بزرگان بھی آج کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں اس نام کے بڑے بچے ہیں، کہا جائے بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لو، وہ نہیں فلاں کا ہے، عائشہ رکھ لو، نہیں خدیجہ رکھ لو، نہیں یہ نام پہلے رکھے ہوئے ہیں۔ بزرگان دین کی سیرت کو دیکھیں تو ایک گھر میں ایک نام کے کئی بچے ہیں، بہت بڑی شخصیت جن کا تصوف میں، روحانیت میں، علم میں بہت بڑا نام ہے، جن کو دنیا امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ تو کیا کبھی دیکھا امام غزالی کا نام کیا ہے؟ غزالی وہ بزرگ ہیں جن کا نام محمد، والد کا نام محمد اور دادا کا نام بھی محمد بن محمد غزالی، غزال جگہ کا نام۔ صاحب حسن حسین دعاؤں کی کتاب لکھی ہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک جتنی دعائیں ہیں وہ ساری جمع کرتی ہیں، اور اس دور میں لکھی جس وقت یہ ہلاکو خان ان کا بڑا ظلم تھا، ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ کتاب کا نام لکھا ہے حسن حسین، مضبوط قلعہ، اور فرماتے اس میں وہ دعائیں ہیں اگر پڑھ لی جائیں تو اللہ ظالموں سے حفاظت بھی فرماتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن محمد الحسین النجفی الشافعی۔ اپنا نام محمد، والد کا نام محمد، دادا کا نام محمد۔ تو ہمارے بزرگ، ہمارے محدث تو ایسے ہوئے ایک ایک گھر میں کئی ناموں والے محمد ہیں، اور آج کا آج کہتے ہیں کہ یہ تو خاندان میں فلاں کا ہے، گھر میں فلاں کا ہے۔ تو نام رکھنے میں جدت کی طرف نہیں جانا، نام رکھنے میں بزرگان دین کو دیکھنا ہے، صحابہ اکرام کو دیکھنا ہے، جن کے مبارک نام سرکار کی زبان اقدس میں بار بار آئے وہ نام رکھے جائیں، تاکہ اللہ رب العزت ان ناموں کی وہ برکتیں بھی عطا فرمائے۔ تو آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے فرمایا حرب نام نہیں رکھنا، اس کا نام رکھیں گے حسن۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا اس شان کا مالک ہے، نام بھی رب کے محبوب نے رکھا، اور کان میں جو آواز سب سے پہلے گئی وہ بھی رب کے محبوب نے۔ سرکار نے دائیں کان میں اذان دی ہے اور بائیں کان میں اقامت پڑھی ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ دنیا میں بڑے بچے پیدا ہوئے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں یہ سوال کر دوں آپ کو پتہ ہے آپ کے کان میں اذان کس نے دی، اقامت کس نے پڑھی؟ شاید کوئی بھی نہ بتا سکے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے کان میں اذان کس نے دی، یقیناً دی ہے کسی نے، اقامت بھی پڑھی ہے، لیکن ہم بتا نہیں سکتے یہ رب کے محبوب کے وہ لاڈلے بیٹے ہیں۔ قیامت تک سب کو پتا ہے اذان بھی رب کے محبوب نے دی ہے، اقامت بھی رب کے محبوب نے پڑھی ہے، اور جو پہلی خوراک جسم میں گئی وہ بھی رب کے محبوب کا معاہدہ ہے۔ یہ فضیلتیں، یہ نسبتیں ہیں، خاندان کتنا افضل، ذات کتنی افضل، اور محبوب کے ساتھ پھر نسبتیں کیسی ہیں کہ سرکار نے پہلی گھٹی لینا، سب سے پہلی خوراک جو ان کے جسم میں جا رہی ہے وہ محبوب کا معاہدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی شانیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار شانیں ہیں، وہ ساری تفصیل سے بیان کی جائیں۔ جمعۃ المبارک کے وقت میں اتنی گنجائش نہیں، آپ کی سیرت کے ایک دو گوشے رکھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ جہاں رب نے یہ عظمتیں عطا فرمائی، یہ شانیں عطا فرمائی، وہی اللہ رب العزت نے آپ کو محبوب کریم علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت حلیم الطبع ہونا، بردبار، نرم مزاج، نرم مزاجی کا یہ وصف
اللہ رب العزت نے آپ کو کمال درجے کا عطا فرمایا ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی حلیم، انتہائی بردبار. آپ کے حالات میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کیا. فرماتے ہیں جس وقت آپ کوفہ میں تھے، ایک مرتبہ اپنے مکان کے باہر کھڑے تھے، ایک دیہاتی شخص آیا، دیہات کا رہنے والا. وہ ماحول ادب آداب ناواقف تھا. آتے ہی جب سرکار کے شہزادے کو دیکھا، اس نے ایسے الفاظ، ایسے جملے زبان سے نکالنے شروع کیے جنہیں کوئی شریف آدمی بیان نہیں کر سکتا. معاذ اللہ گالیاں دینی شروع کر دی، نازیبا قسم کے جملے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے سن رہے ہیں اور سن کے فرماتے ہیں کہ تو کچھ اجنبی نظر آتا ہے، مسافر نظر آتا ہے، کیا تجھے بھوک لگی ہے؟ میں کہیں بھوک مٹانے کا انتظام کروں. وہ پھر آگے سے گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. آپ فرماتے ہیں تجھے کیا تکلیف ہے؟ اپنی تکلیف بتا تاکہ میں تیری تکلیف دور کروں. کوئی اور ہوتا وہ کہتا مجھے بلا وجہ گالیاں دیے جا رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا. لیکن آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تکلیف بتا تجھے کیا تکلیف ہے تاکہ تیری تکلیف کا ازالہ کیا جائے. بھوکے ہو تو کھانا دیا جائے، پیاسے ہو تو پانی پلایا جائے، اور کوئی تکلیف ہے بتاؤ اس کا ازالہ کیا جائے. جب وہ اپنی خرابات سے باز نہ آیا، آپ نے اپنے غلام سے فرمایا جاؤ گھر میں ایک تھیلی پڑی ہے، اس میں 200 درہم ہے، اس وقت میرے پاس یہی ہے، یہ اٹھا کے اسے دے دو، یقیناً اسے کوئی مسئلہ ہے. غلام کو تھیلی اٹھا کے لایا جس میں 200 درہم تھے. جب اسے دیے، اس نے اپنی یہ حالت اور حضرت کی یہ نوازش دیکھی تو کہنے لگا کہ میں صرف آزمانا چاہتا تھا کہ آپ صرف ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب رکھتے ہیں یا رب نے روحانی طور پہ بھی کوئی دولت عطا فرمائی ہے. میں آزما کے اس نتیجے پہ پہنچا. بلا شبہ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ اس منصب کے حقدار ہیں. جیسا علم، جیسی بردباری، جیسی تحمل کی طاقت رب نے محبوب کو عطا فرمائی تھی، ویسی ہی محبوب کی اولاد کو بھی عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، بہت بڑے سخی ہیں، سخاوت میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے. سرکار کے جتنے اوصاف تھے رب نے محبوب کے نواسوں کو عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھ و سلام. سرکار کے مبارک کندھوں پہ سواری کرنے کا شرف رب نے محبوب کے اس نواسے کو عطا فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار باہر تشریف لائے، حضرت امام حسن سرکار کے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے. کسی دیکھنے والے نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بیٹے کتنے خوش نصیب ہو، کتنی عمدہ سواری تجھے مل گئی ہے، رب کے محبوب کے مبارک کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، کتنی عمدہ سواری مل گئی. جب سرکار نے یہ سنا فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، اگر سواری بڑی عمدہ ہے تو سوار بھی تو بڑی شان کا مالک ہے، سوار بھی تو بڑی شان کا مالک ہے. والا حضرت نے آپ کی شان کو بیان کر کے فرمایا وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھ و سلام. سواہ محرقہ میں علامہ بن حجر نے آپ کا ایک واقعہ لکھا ہے. مدینہ شریف کا ایک حاکم تھا، وہ زندگی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا رہتا، بلکہ بعض اوقات اپنے غلاموں کو ایسے جملے لکھ کے دیتا کہ جاؤ میری طرف سے پیش کر دو. ان میں بھی معاذ اللہ لوگ برا بھلا کہتے. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی دعائے جلال نہیں فرمائی، ہمیشہ دوسروں کو معاف کرتے رہے. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، جنازے کی چارپائی اٹھائی جاتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہی حاکم جو زندگی میں معاذ اللہ برا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو میں نے کہا تم زندگی میں نے برا بھلا کہتے رہے، اب جب وہ دنیا سے کہ تم رو رہے ہو. وہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے حسین وہ پہاڑ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اتنا مضبوط وہ پہاڑ نہیں جتنا مضبوط رب کے محبوب کا یہ نواسا تھا. میں نے ساری زندگی برائی کی ہے، آپ نے کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں
اللہ رب العزت نے محبوب کی صفت تحمل میں سے بہت بڑا حصہ محبوب کے نواسے کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شانوں کے مالک، بڑی عظمتوں کے مالک، آپ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے، بڑے زاہد، بڑے تارک دنیا۔ عہد عثمانی میں جب فتوحات کا سلسلہ بڑا وسیع ہو گیا، صحابہ کرام کے مالی حالات بڑے اچھے ہو گئے، لوگ تھوڑے سکون کی اور عیش کی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد تھے، تارک دنیا تھے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ صحابہ کرام سے اکثر لوگ چونک رہتی کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی ہے اور تم نے ایسی زندگی اختیار کرنی شروع کر دی، سرکار نے تو بڑی فخر و فاقے والی زندگی گزاری تھی۔ صحابہ کرام کے ساتھ اکثر ان کا معاملہ رہتا لوگ چونکا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اتنے فقیر صحابی تھے، فرماتے صبح کو کھانا ملا ہے تو شام کے لیے بچا کے نہ رکھو، اور جو صبح جس رب نے دیا وہ شام کو بھی دے گا۔ وہ اپنا اپنا ایک انداز ہے، وہ ظاہر تھے، تارک دنیا تھے۔ حضرت عثمان غنی نے جب انہیں دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اکثر ان معاملات میں بحث رہتی ہے، تو آپ نے فرمایا، ابو ذر یہاں لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ مشکل ہے، آپ تھوڑا دور چلے جائیں، مدینہ شریف سے باہر ایک جگہ ربضہ، وہاں پہ چلے جائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تو وہاں چلے گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا، کتنے فقیر تھے، وصال ہو رہا ہے تو ایک بیوی پاس ہے اور ایک غلام پاس ہے، اور کچھ بھی نہیں، ویرانہ ہے، بیوی پریشان، کہنے لگے مت پریشان ہو، میرے محبوب نے فرمایا تھا میرا ایک غلام ایک ویرانے میں فوت ہوگا اور اللہ اس کی نماز جنازہ کے لیے ایک جماعت کو بھیج دے گا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیوی کہتی ہے فوت ہو گئے تو ایک جماعت گزری، مسافر گزرے، جب انہیں پتہ چلا انہوں نے قبر کھود دی، تجویز و تکفین کی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ حضرت ابو ذر کا ایک واقعہ امام حسن کو آپ کو پتہ چلا، یہ رضا بالقضاء، تسلیم و رضا، تصوف میں دو لفظ ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کی رضا پہ راضی، جو اسے پسند وہ ہمیں پسند۔ یہ بڑا مشکل مقام ہے، کہنے میں آسان ہے، عمل میں یہ بہت مشکل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا اللہ مجھے صحت کی بنسبت بیماری زیادہ پسند ہے اور امانت کی بنسبت غربت زیادہ پسند ہے۔ لوگ تو امانت کو پسند کرتے ہیں، صحت کو پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے غربت پسند ہے امانت کی بنسبت اور بیماری پسند ہے صحت کی بنسبت۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، بندہ اور اختیار یہ چیز کوئی زیب نہیں دیتی کہ بندہ ہو اور پھر اپنے اختیار کا ذکر کرے کہ یہ پسند ہے اور یہ پسند نہیں۔ فرمانے لگے کہ یہ چیز بندے کو زیب نہیں دیتی کہ بندہ کہے مجھے یہ پسند ہے اور یہ پسند نہیں۔ پوچھا حضور آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا جو اسے پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے۔ وہ جس حال میں رکھے، امارت میں رکھے تو امارت پسند، غربت میں رکھے تو غربت پسند، صحت میں رکھے تو صحت پسند، بیماری میں رکھے تو بیماری پسند۔ یہ رضا بالقضاء کا منصب اللہ رب العزت نے محبوب کے اس نواسے کو عطا فرمایا۔ بڑی شانوں کے مالک، بڑی عظمتوں کے مالک، اس سے بڑی شان و عظمت کیا ہوگی؟ زبان رسالت جن کے بارے میں یہ فرمائے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو اس سے آگے مقام و مرتبہ کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ ربیع الاول شریف، 5 ربیع الاول حضرت کا یوم وصال ہے، تو ربیع الاول شریف میں شاید گفتگو نہ ہو سکتی، تو آگے اولیاء کرام کا ذکر ہوگا جن کا سفر میں وصال ہوا، تو یہ آپ اولیاء کے سردار ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا اس ذکر کو شروع کرنے سے پہلے سرکار کے بڑے نواسے کا تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ ہمیں کچھ رحمتیں بھی ان کے ذکر کی برکت سے حاصل ہو جائیں اور ہمیں یہ پتہ بھی چل جائے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کے نواسوں کو جو شان و عظمت عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین کا ذکر تو ہوتا ہے، امام حسن کا نہیں ہوتا، امام حسن کا ذکر بھی کر دیا جائے تاکہ وہ برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اور آگے پھر جو آپ کے غلام ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کے فضول و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔